السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فینٹسی ناول بائی نور خان، تحریر جان گلریز شاہ، از قلم نور خان۔ یہ اس گاؤں کا سرپنچ ہے، اس سے دشمنی اچھی نہیں ہے، یہ بہت بے رحم ہے۔ آج ہی سرپنچ بنا ہے اور اس نے آج پہلا فیصلہ سنایا ہے۔ لڑکے نے لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس نے پنچ میں اسے پھانسی دی ہے۔ گلریز کے بارے میں اس نے ساتھ والے کو بتایا جو اس پہ نشانہ لگا رہا تھا۔ اب ہاتھ کانپنے لگے تھے اور گولی اچانک چل گئی جو گلریز کو سیدھا بازو پر لگی تھی۔ آہ! ابریش کی چیخ نکلی۔ اس نے گاڑی سے نکلنا چاہا مگر گاڑی بند تھی۔ بھاگو یہاں سے، اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو شاہ زندہ نہیں چھوڑے گا۔ گلریز کی بازو سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے بازو پر رومال باندھا اور گاڑی میں آ بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ کی۔ آپ کو چوٹ لگی ہے، یہ آپ کیسے چلائیں گے؟ ظاہر ہے ہاتھ سے چلنے والی چیز ہے، ہاتھ سے ہی چلاؤں گا۔ میری حویلی بس 2 منٹ کی دوری پر ہے، تم پریشان نہیں ہو؟ اس نے درد کے ساتھ گاڑی کی سپیڈ تیز کی اور وہیں 2 منٹ بعد وہ حویلی آ گیا۔ اس نے گلریز کو اترنے کا اشارہ کیا، خود بھی باہر نکل آیا۔ گلریز، یہ چوٹ! نور جہاں کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ سفید قمیض خون سے لال تھی۔ مورے، کچھ نہیں ہوا، ابھی تھوڑی سی چوٹ ہے، ڈاکٹر کو کال کروں گا، آ کر پٹی کر دے گا۔ مورے، آپ میری بات سنیں، یہ آپ کی ہونے والی بہو ہے، ابھی کوئی سوال جواب نہیں کرنا، اس کو لے جائیں، اچھے سے کپڑے دیں۔ نور جہاں نے اس لڑکی کو دیکھا جو معصوم تھی مگر اس کی حالت نور جہاں پہچان چکی تھی، وہ اس کے بھائی کی اولاد تھی جو شہویز کو جان سے عزیز تھی۔ کیا گلریز نہیں جانتا وہ کون ہے؟ ابریش تو جانتی ہے گلریز کو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ہماری عزت ضرور بچائی ہے مگر یہ آپ کی حویلی ہے، یہاں یہ ڈرامے کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ ڈرامہ؟ ایسا کوئی بھی منہ اٹھا کر تم لڑکی لے آئے گا اور حویلی کی بہو ہوگا؟ تم سرپنچ ہے، تمہاری بیوی خاندانی ہوگا۔ داجی اپنے کمرے سے باہر نکلے، انہیں گلریز کی بات سے حیرت ہوئی۔ داجی، یہ میرا فیصلہ ہے اور میں اپنے فیصلے بدلتا نہیں ہوں۔ اس نے اپنی بات مکمل کی اور کمرے میں آ گیا۔ ڈاکٹر کا انتظار تھا۔ تم یہاں میرے ساتھ آؤ۔ تمہارے ساتھ یہ کیا ہوا ہے؟ گلریز نے نہیں پہچانا؟ یا تم دونوں پسند کرتے ہو ایک دوسرے کو؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کل تک تو دونوں آپس میں دشمنی پال رہے تھے۔ انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، مجھے کچھ لوگوں نے اٹھا لیا تھا جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی۔ وہاں انہیں یہ کہنا پڑا میں ان کی منگیتر ہوں۔ ٹھیک ہے، تم کپڑے بدل لو، ہم باہر جا رہے ہیں۔ شکریہ پھپھو، نہ جانے کیا سوچ کر اس نے ایسا کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، بس گلریز کو ابھی کچھ نہ بتانا، اسے پسند نہیں تم لوگ۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، ہم تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ تم نے کہا تھا اس لڑکی کا کوئی نہیں ہے مگر گلریز شاہ جو آج ہی 7 گاؤں کا سرپنچ منتخب ہوا، وہ لڑکی اس کا منگیتر ہے اور بے فضول میں ہمارا اس سے دشمنی لگوا دیا۔ ہم اس سے دشمنی نہیں لینا چاہتا تھا، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ہم نے اس کے بدلے میں تم کو پیسہ دیا تھا، ہمیں وہ سارا پیسہ واپس چاہیے، سود سمیت چاہیے۔
ایسا کچھ نہیں ہوا، اس کا کوئی مگیتر نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ خاموش، کوئی پاگل نہیں ہوتا کسی لڑکی کے لیے خود کو خطرے میں ڈالے۔ وہ اس کے لیے ہماری جان لے بھی سکتا تھا اور اپنی جان دے بھی سکتا تھا، تو کیا وہ بیوقوف تھا جو کسی انجان کے لیے یہ سب کر رہا تھا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں تھوڑا وقت دو، ہم اسے تمہارے حوالے کر دے گا۔ ہم تمہیں 1 ہفتہ دیتا ہے، بس 1 ہفتہ۔ بات سنیے۔ جی چھوٹی بی بی۔ گلریز کا کمرہ کون سا ہے؟ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ اسے حویلی میں آئے 2 دن گزر چکے تھے۔ گلریز نے اسے باہر جانے سے منع کیا تھا۔ گلریز ان لوگوں کا پتہ کرنا چاہتا تھا کون لوگ تھے جنہوں نے اسے بیچا تھا۔ بی بی جی، یہ سامنے والا، اس نے اشارے سے بتایا۔ ابریش دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی۔ گلریز بغیر قمیض کے آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ میں بعد میں آتا ہوں، اسے شرم محسوس ہوئی۔ رکو، کیا نام ہے تمہارا؟ وہ پلٹ کر اس کی جانب آیا۔ ابریش، اس نے ہلکی آواز میں جواب دیا اور واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ گلریز نے اسے کلائی سے تھام کے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ گلریز کا ہاتھ اس کی کمر کے گرد تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے جانے دیں۔ اس کے اس انداز پر مونچھوں میں چھپے انابی ہونٹ مسکرائے تھے۔ اس نے چہرے پر آتے بالوں کو سائیڈ پر کیا۔ گلریز اس کی اس حرکت پر آنکھیں بند کر گئی۔ گلریز اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اب ہلکا سا اس کی جانب جھکا۔ نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ جان شاہ، شام کو تم ابریش سے ابریش گلریز بننے والی ہو۔ کیا آپ؟ میں؟ اس نے یکدم آنکھیں کھولیں۔ یہ اسے جھٹکا ملا تھا۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ کر سکتی ہو، اور ایسے نہ دیکھو، میرا ایمان خراب ہو جائے گا۔ اب جاؤ، جا کر تھوڑا آرام کر لو۔ مگر آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ جن کو اپنا بنایا جائے ان سے سوال نہیں کیے جاتے۔ اب جاؤ، اس سے پہلے میرا ایمان خراب ہو۔ گلریز نے اسے خود سے دور کیا اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ خود بھی وہاں سے داجی کے کمرے میں آ گیا۔ اسے داجی اور نور جہاں سے بات کرنی تھی۔ کیا ہوا؟ اب ہم سے کیا چاہتے ہو؟ داجی، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ میں نے اسے 2 سال پہلے گاؤں کے کھیتوں میں دیکھا تھا، جب میں 10 دن کی چھٹیوں پر آیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا وہ کون ہے، نام کیا ہے۔ میں نے تو بس ایک جھلک دیکھی تھی اور قسمت نے آج اسے میرے حوالے کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں آج شام کو سادگی سے میرا نکاح ہو جائے۔ اس نے اپنی بات کو مختصر بتایا۔ کیا تم جانتے ہو وہ لڑکی کون ہے؟ میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ ہمیں اس بارے میں سوچ کر بتاتے ہیں۔ سوچ لیں شام تک، مگر آج شام میرا نکاح ہوگا اس سے۔ وہ وہاں سے باہر نکل آیا اور اسے ابریش کے لیے ایک جوڑا لینا تھا۔ داجی، میرے بیٹے کی خواہش ہے۔ وہ لڑکی، میں آپ سے اپنے بیٹے کی خواہش مانگ رہی ہوں۔ آپ ہی کہتے ہیں میں آپ کی بیٹی ہوں، تو جانتی ہوں وہ شہویز کی بیٹی ہے۔ ٹھیک ہے، تم شام کو مولوی صاحب کو بلا لیتے ہیں۔ ہمارا پوتا کی شادی ہے، مگر دھوم دھام تو ہوگی تھوڑی۔
ہم انتظام کرواتا ہے۔ تم لڑکی کے پاس چلی جاؤ، وہاں جا کر اس سے پوچھ لیں کسی چیز کی ضروریات تو نہیں۔ نور جہاں اب ابریش کے کمرے میں آ گئی۔ تمہارا نکاح ہے شام کو، مگر ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتے۔ جب گلریز کو پتہ چلے گا ہم کون ہیں تو وہ تب بھی چھوڑے گا نہیں۔ وہ تمہیں پچھلے 2 سال سے پسند کرتا ہے۔ یہ اس دن میں اس نے تمہارا چہرہ نہیں دیکھا۔ ابریش کو حیرانگی ہوئی، یعنی وہ اسے جانتا تھا، اس لیے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ابریش بی بی آپ کے دشمن کے گھر ہیں۔ دلاور شاہ ہمیں پتہ چلا ہے ان کا شادی ہے گلریز شاہ سے اور شاویز شاہ کا قتل ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہے، ہماری بہن اس کی دلہن نہیں بنے گی، وہ ہمارا دشمن ہے۔ گاڑی نکالو، ہم جاتے ہیں، جاتے جاتے 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ جی شاہ جی۔ ابریش گلریز کے ہاتھ کیسے لگی؟ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ گلریز شہر سے واپس آیا تھا۔ آتے ہوئے وہ ابریش کے لیے کچھ کپڑے اور ضرورت کی چیزیں لے آیا تھا۔ یہ تمہارے کپڑے ہیں، تم چینج کر لو، پھر لڑکی آتی ہے تمہیں تیار کرنے کے لیے۔ گلریز سیدھا اس کے پاس آ کر بیٹھا، جوڑا بیڈ پر رکھا اور اس کے کچھ تدابیر کرتا نکل گیا۔ ابریش نے سفید جوڑے کو دیکھا۔ میرے بیٹے کو سفید رنگ بہت پسند ہے، وہ ہر خوشی غمی میں یہی پہنتا ہے۔ اس کا کہنا ہے اس کا دلہن اس کو سفید جوڑے میں چاہیے۔ نور جہاں کمرے میں داخل ہوتے بولی، ٹھیک ہے پھوپھو، تم بھی ہمیں مورے بلایا کرو، تم اب گلریز کی دلہن بننے والی ہو۔ ابریش نے ہاں میں سر ہلایا اور کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی۔ 2 گھنٹے کب گزرے کسی کو اندازہ نہیں ہوا۔ مولوی صاحب بھی آ چکے تھے۔ گلریز مردانہ وجاہت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ نور جہاں ابریش کو لے کر آ رہی تھی۔ گلریز کا دل زور سے دھڑکا تھا اسے اس جوڑے میں دیکھ کر۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھایا۔ نکاح شروع کریں۔ دلہن کے والد کا نام ابریش شاہ بلاج نے اسے دیکھ کر کہا۔ پورا نام ابریش شاویز۔ نور جہاں نے گلریز کو دیکھ کر کہا۔ ابریش شاہ ولد شاویز شاہ، آپ کا نکاح بلاج شاہ ولد جہاں شاہ سے پڑھایا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ خیریت کے ساتھ نکاح کی تقریب مکمل ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد دعائے خیر ہو رہی تھی جب دلاور شاہ اپنے آدمیوں کے ساتھ حویلی میں داخل ہوا۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ دلاور کو دیکھ کر نور پریشان تھی۔ تم ہوتے کون ہو؟ بہن ہے وہ میری، میں اسے قاتل کے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ وقت ان سب پر بھاری ہوا تھا۔ ابریش گلریز کے ماموں کی بیٹی تھی، نور جہاں کی بھتیجی۔ یہ بات ناقابل قبول تھی۔ یہ ہماری بیوی ہے اور یہ کس کی بیٹی ہے، کس کی بہن ہے، ہم اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ میرا گھر ہے بھائی، اور یہ میرا شوہر ہے۔ میں نے اپنی خوشی سے نکاح کیا ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اب کی بار ابریش بولی تھی۔ گلریز کا احسان تھا اس پر، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے نشانہ ابریش پر رکھا۔ عطرت بلاج کے سامنے آ کر رکی۔ اس سے پہلے آپ کو گولی مجھ پر چلانی ہوگی۔ آپ یہاں سے جائیں، میں خود آؤں گی گھر آپ سے ملنے۔ نہیں، اگر آج تم میرے ساتھ نہ گئی تو پھر کبھی نہیں آؤ گی۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اس نے اپنے شوہر کو چنا۔ وہاں کھڑے ہر فرد حیران تھا، آخر کیوں ایسا؟ وہ اپنے بھائی کو انکار کر چکی تھی۔ ابریش کو کمرے میں چھوڑاؤ۔ گلریز نے ملازمہ کو اشارہ کیا اور وہ انہیں لے گئی۔ پہلے جو بھی ہوا وہ ہو گیا، اب وہ میری بیوی ہے اور مجھے گوارا نہیں کوئی میری بیوی پر اتنا حق جمائے۔ تم میرے باپ کے قاتل ہو، یہ سب جھوٹ ہے۔
میں نے گولی نہیں چلائی اور نہ ہی ماموں نے میرے باپ کو قتل کیا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس رات گولی چلانے والے کوئی اور نہیں تھے، تم تھے، اور اس دن اپنے باپ پر گولی بھی تم نے چلائی تھی۔ میرے باپ کو مارنے والے، اپنے باپ کو مارنے والے تم تھے۔ بکواس بند رکھو اپنی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اب بھی میرے پاس ثبوت نہیں پورے؟ دیکھو تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ابھی میں جا رہا ہوں، تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بالکل، میں بھی تمہیں چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ دلاور کے جانے کے بعد گلریز اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل گیا تھا۔ مورے، کھانا میرے کمرے میں بھجوا دیں۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، ابریش سامنے کھڑی جیولری اتار رہی تھی۔ میں نے تو ابھی تک دیکھا بھی نہیں اور تم چینج کر رہی ہو۔ وہ رہان سا ہوا۔ آپ میرے پاس بھی نہ آنا۔ میرے بابا کے قاتل ہیں آپ۔ مجھے پہلے لگتا تھا شاید میں غلط ہوں، مگر بھائی نے جھوٹ نہیں بولا، آپ قاتل ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ماموں کو گولی میں نے نہیں ماری تھی۔ وہ تمہارے پاس آنے سے تم تو کیا، کوئی بھی مجھے نہیں روک سکتا۔ اس نے اس کو کمر میں ڈالا، اپنی جانب کھینچا۔ اسے کسی بات کا موقع دیے بغیر وہ شدت سے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کی سانسیں بند کر کے پوری تیاری تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ گلریز کے سینے پر مارے۔ وہ اس سے دور ہونا چاہتی تھی۔ وہ ہلکا سا اس سے دور ہوا۔ اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی، میں اپنی جان لے لوں گی۔ میرے بابا کو آپ معاف نہیں کیا تھا، اب مجھ سے بھی معافی کی امید نہ رکھیں۔ میری نظروں سے دور ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں، کھانا کھا لینا، ملازمہ دے جائے گی۔ اب بے گناہی کا ثبوت لے کر آؤں گا۔ اور کمرے سے نکل کر حویلی سے باہر چلا گیا۔ ساری رات وہ گھر سے باہر رہا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے باپ کو تمہارے بھائی نے مارا ہے۔ گلریز کا فائدہ اٹھا کر اس نے گولی چلائی۔ پھوپھو، آپ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ایسا کیسے بول سکتی ہیں؟ یہ سچ ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے اس میں۔ نور جہاں غصے سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج اس کے بیٹے کی زندگی میں خوشی آ رہی تھی اور آج ہی سب ختم ہو گیا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ اپنے کمرے سے نکلی تو سامنے نور جہاں تھی۔ گلریز کہاں ہے؟ آپ کا بیٹا ہے، مجھے کیا پتہ کہاں ہے؟ تم جانتی تھی گلریز کون ہے؟ ہاں جانتی تھی، آپ کو دیکھ کر پتہ چلا تھا وہ میرا کزن ہے۔ جس تکلیف سے میں گزری ہوں اب وہ گزرے۔ وہ چاہتا تو بابا کو معاف کر دیتا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کو یاد کر کے بابا بہت روتے تھے۔ انہوں نے آپ کے شوہر کو قتل بھی نہیں کیا تھا، وہ آپ کو مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ میرا بیٹا قاتل نہیں ہے، جھوٹ۔ پوری پنچ میں اس نے گولی چلائی تھی۔ بی بی جی سے ملنا ہے، مجھے جانے دو۔ ہناوے گیٹ سے اندر داخل ہو کر ملازمہ سے بحث کر رہی تھی۔ اندر آنے دو۔ ابریش کو یہاں آنا اس کا عجیب لگا۔ جی بی بی، دلاور سائیں آپ کے شوہر کو مارنے نکلے ہیں۔ میں نے خود سنا ہے۔ وہ کہتا شاہ سائیں کو سب پتہ چل گیا ہے۔ آپ کے بابا اور آپ کے سسر کو انہوں نے مارا تھا تاکہ وہ خود پنچ کے سردار بنے۔ میں نے سنا ہے آپ گنڈوں کو انہوں نے بیچا تھا۔ وہ گنڈے حویلی آئے تھے پیسے لینے۔ ان کا کہنا تھا آپ کے شوہر نے آپ کو بچا لیا۔ ابریش کا وجود زلزلوں میں ڈوبا تھا۔ اسے لگ رہا تھا سب ختم ہو جائے گا۔ گلریز کہاں ہے پھوپھو؟ ہمارے بیٹے کو کچھ ہوا تو چھوڑیں گے نہیں۔ ابریش کا وجود زلزلوں میں ڈوبا تھا۔ اسے لگ رہا تھا سب ختم ہو جائے گا۔ گلریز کہاں ہے پھوپھو؟ ہمارے بیٹے کو کچھ ہوا تو چھوڑیں گے نہیں تمہیں ہم۔ شاہ جی تو زمینوں پر ہیں، کام کروا رہے ہیں۔ پھوپھو مجھے جانا ہے وہاں۔ گاڑی نکلوائیں۔ پھوپھو میں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے شال کو اپنے گرد سیٹ کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زمین گھر سے تھوڑی ہی دور تھی۔ اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بندوق دیکھی اور اسے اٹھا کر لوڈ کیا۔ وہ اس کا استعمال جانتی تھی، ایک سردار کی بیٹی تھی۔ اس نے باہر دیکھا، گلریز سامنے کھڑا تھا اور اس کے دوسری طرف اس کا بھائی تھا جو گولی چلانے کی تیاری میں تھا۔ گلریز کا رخ دوسری طرف تھا، اسی لیے وہ دلاور کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔
ابریش نے اپنا نشانہ اپنے بھائی پر لگایا۔ وہ معاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے گولی چلا دی، 1 7 2۔ وہ اس کے بھائی کا سینہ چیرتی ہوئی نکلی تھی۔ وہ اب مہلت نہیں دینا چاہتی تھی۔ دولت میں وہ اتنا اندھا ہو گیا تھا، پہلے باپ کو مار دیا، پھر بہن کو بیچ دیا۔ بلاج نے گولی کی آواز سے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے سامنے اپنی بیوی نظر آئی۔ وہ اس کی جانب بھاگا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ بھائی آپ کو مارنے آ رہا تھا، میں آپ کو مرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی تھی، اور خود اپنی بے رخی سے مار سکتی ہو؟ نہیں چاہتے ہوئے بھی یہ سوال کر دیا۔ میں تب سچ نہیں جانتی تھی، مگر اب میں جانتی ہوں۔ وہ اب شاہ کے سینے سے لگی۔ جانیں شاہ کو فکر ہے میری، وہ اب تنگ کر رہا تھا۔ وہاں اب صرف وہ دو تھے۔ اس نے جھک کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیا۔ شاہ جی کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا تو؟ میری اپنی بیوی ہے۔ اس نے انگوٹھے سے اس کے ہونٹ سہلائے۔ اب دونوں ساتھ پیدل چلتے ہوئے گھر جا رہے تھے۔